میں اتنا ریٹ کرتا ہوں, آئی ایم دا فار آنیسٹ مین ان مائی ورک. خبر کیا, اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو لاف. میں اس پر روتا ہوں, یاد رکھیے گا. ہمارا بیگ اپنے میڈس کو پکڑا کے تو آپ سارا کچھ ناچ گانا کر رہی ہوتی ہوں, پھر تم ہنس دیتی ہو, مجھے غصہ آتا ہے ان بات. اربن ایریا میں ہمارا مرد بہت مشہور ہے, اگر پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جاتا ہے تو خاندان غربت سے نکل جائے گا. وہ امی کو میں لا کے نا 200 روپیہ ایک دن لیا, لا کے دیا, ڈرامے کا ایکٹ کر کے آیا تھا میں, تو میں اٹھا کے پھینکے کہ لے جائیے فلانے کی کمائی. السلام علیکم ایوری ون, دس از مائرہ خان. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائرہ کے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں. فرینڈس, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہمیشہ سے ایک مختلف شخصیت سے کروائی جاتی ہے. آج میں جس شخصیت کے ساتھ ہوں, اگر ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان کے نمبر 1 رائٹر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان کا نام ہی کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. پلیز ویلکم خلیل الرحمان قمر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا کیا حال ہے تمہارا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بڑا خوش ہوں آج تمہیں دیکھ کے. آپ کو سولی after so long. after so long نا, ہم نے سولی کیا تھا لاسٹ. ارے واہ, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. جن کو نہیں معلوم ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی, ہم نے غالباً کوئی 11-12 سال پہلے زیادہ 15 ایئرس ہم نے ایک پلے کیا تھا. اس وقت میں نے ابھی کام شروع کیا تھا اور ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا سولی, اور میری لائف کا بہت ہی اچھا یادگار ڈرامہ رہا کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے, اور اس کے آپ ڈائریکٹر بھی ہیں. اینڈ یو آر ماشاءاللہ اے ونڈرفل ایکٹریس. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, آج میں آپ سے آپ کی لائف کے کچھ ضروری جو اسپیکٹس ہیں وہ کچھ جاننا چاہوں گی آپ کے لائف کے بارے میں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ سے بڑے بولڈ رہے ہیں اور اپنے بے لاگ تبصروں کے بارے میں کافی, مطلب آپ شروع سے ہی ایسے ہی, اب آپ کیسے؟ میرا بولڈ از ناٹ دا ورڈ, آئی ول سے کہ بیٹر ورڈ از بریو. بریو. ہاں, بولڈ میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. اچھا. تو آئی واز بریو ان دا سینس کہ میرے لیے شروع سے مشکل تھا یہ کسی کا جھوٹ برداشت کرنا, وہ چاہے بزرگ بول رہے ہوں. تو کسی کی مصلحت پسندی سے نفرت تھی مجھے. میں چاہتا تھا کسی بھی موڑ پر جب معاملہ ہو تو جسٹس ہو, برے کو ایک دفعہ برا کہہ دیا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے, اور جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے اس کو فرسٹریشن نہ ہو کہ میں چونکہ ایک غریب آدمی ہوں تو مجھے انصاف نہیں ملا, اور یہ کہہ کے ٹال دیا گیا کہ چلو چلو کوئی بات نہیں. تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب آپ جرم کرنے والے کی فائنینشیل کیپیسٹی دیکھتے ہیں, بالکل ایسے ہی, تو اس پر میں سیکھ پا ہوتا تھا. سنس آئی واز مائی سیلف اے پور چائلڈ, تو ایسی کئی جگہ آئیں جہاں جسٹس ڈنٹ پرویل, تو میں اس کے خلاف بہت شدت سے بولا کرتا تھا. تو اس وجہ سے مجھے ظاہر ہے غریب آدمی بریو ہو تو اس کو بریو نہیں کہا جاتا, بدتمیز کہا جاتا. اور پھر اسی طرح کئی لوگ جو ہے ان کو آپ کھٹکنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. وہ آئی ڈونٹ کیئر, وہ میری زندگی میں نہیں ہے کسی لیے. I only care about honest people, that's it. Other than that, they are nobodies for me, you know. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اتنے زیادہ پاپولر ہو جائیں گے, اور آج ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ اس میں صرف آپ کا ایک نام آ جائے نا, خلیل الرحمان قمر, تو وہ اس کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. پاپولیرٹی, فیم, یہ کبھی بھی میرا ٹارگیٹ نہیں رہا. I just wanted I should penetrate into the hearts of the people and my message should go to them. وہ میسیج اگر اچھا ہے تو that will change the life. وہ میسیج اگر برا ہے تو should be immediately rejected. اس سے زیادہ میں نے کبھی کچھ نہیں چاہا, لیکن جو بھی میں نے کیا میں نے پوری آنیسٹی کے ساتھ کیا ہے. میرے پاس وہ ایمان کی طرح پیچھے دلیل ہوتی تھی. تو اگر آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ مجھ سے بڑی ہے تو مجھے ہرا دیجئے, میں آپ کا ذکر کروں گا کہ وہ ایک شخص تھا جس نے مجھے آرگومنٹ میں ہرا دیا تھا. تو یہ والی چیز میرے ہاں کبھی نہیں آئی, نہ ہے, نہ ہوگی, نہ ہو سکتی ہے. رائٹ فرام دی ویری فرسٹ ڈے ایک چیز, ایون بینگ اے پور چائلڈ, میرے ہاں بالکل نہیں تھا کہ فلاں کے پاس کیا ہے. مجھے پتا تھا نو کوئی کمپلیکس نہیں تھا, بلکہ میں بہت خوش تھا کہیں اندر سے. میں خود آگہی کے ساتھ پیدا کیا گیا بچہ تھا کہ میرے پاس جو دولت ہے
وہ شاید کسی کے پاس نہیں کسی ہے. کے پاس نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے, آپ جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے آنیسٹ ہیں آپ, کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنا اوپینین دیتے ہیں تو لوگ برا بھی منا جاتے ہیں اکثر. وہ لوگ نہیں ہیں جو برا مناتے ہیں, وہ چھانٹی کے چند لوگ ہیں. انہوں نے طے کیا ہوا ہے, گھر سے نکلتے ہیں سوچ کے کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کرنی ہے. وہ بیوقوف ہیں, وہ اپنے ہی میں کہتا ہوں میرے خلاف باتیں کیجیے, جو مرضی کیجیے, اللہ کے واسطے اپنے سوشل سیٹ اپ کو انٹیکٹ رکھیے اور اس پر پرائڈ لیجیے. یہ جب آ جائے گا نا میری قوم کو اپنی چیز پر پرائڈ لینا, تو پھر چاہے بھلے بیٹھ کے میرے خلاف بولتے رہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلی بار لکھنا کب شروع کیا تھا؟ I was 7 years. 7 years. واو, نائس. تو اس وقت کا جو مطلب 7 سال کا بچہ وہ کیا لکھتا ہوگا, کیا اس کی امیجنیشن؟ پہلا شعر ہوا, بیسیکلی پہلے میں شاعر تھا. ڈرامہ نصر بعد میں نے 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد, لیکن پہلا شعر ہوا میرے ہاں. کچھ نہ رہ سکا جہاں, ویرانیاں تو رہ گئیں, تم چلے گئے تو کیا, کہانیاں تو رہ گئیں. یہ آپ نے 7 سال, یہ پہلا شعر تھا. یہ 7 سال کی عمر میں لکھا تھا؟ او مائی گاڈ, کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مطلب امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ 7 سال کا ہاں تو مت کیجیے, میں بھی کہتا ہوں, میں بھی امیجن نہیں کرتا. جب اللہ کسی کو دے دے وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس ساری جو لکھنا تھا یا اس طرح کا لکھنا, اس میں خلیل الرحمن قمر کا کوئی کمال نہیں ہے, میرے دینے والے کا کمال ہے. بے شک بے شک بے شک. تو پہلا چیک آپ کو کیا ملا تھا, کتنے کا تھا؟ 25 $25. وہ اپنا چیک نہیں تھا, کیا ہوتا ہے وہ ڈاکیا جو دے کے جاتا تھا, منی آرڈر. منی آرڈر ہے. منی آرڈر. آپ کا منی آرڈر ہے 25 روپے کا منی 25 آرڈر. روپے کا. اچھا واہ. تو اس سے پھر آپ نے کیا مطلب شاپنگ کی, یا والدہ کو دیے یا کس کو دیے؟ وہ امی کو میں لا کے نا 200 روپیہ ایک دن لا کے دیا. ڈرامے کا پلے ایکٹ کر کے آیا تھا میں. اچھا. پنجاب آرٹ کونسل میں. تو انہوں نے اٹھا کے پھینکے کہ لے جائیے فلانے کی کمائی. اچھا, گھر والوں نے کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا؟ نہ میری ماں نہ میرے ابا مارا کرتے تھے مجھے لکھنے پر. اور آپ نے کہا کہ آپ نے ایکٹنگ بھی کی تھی اس پہ. میں آئی واز چائلڈ ایکٹر. میں امجد اسلام امجد صاحب کے پاس ون ہی واز ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرامہ, میں واز چائلڈ ایکٹر تھا. اور آئی ڈیڈ 4 پلیز ایز اے ہیرو, چائلڈ ہیرو. ہاں زبردست. وہ تو ڈرامہ میں تو میں نے دیکھا. ویری ینگ ایج آئی پاس ٹی ویز آڈیشن. اچھا. ہاں تو لیکن لکھتا تو میں بہت پہلے سے تھا. تو امی ابو میں سے زیادہ کس کے آپ کلوز تھے؟ ابا کے. تو کیا مطلب آپ گھر سے کیا بھاگ کے لکھتے تھے یا اجازت؟ چوری چھپے چھت پہ جا کے. چھت پہ ہمارا ایک پورشن تھا جو چھت اوپر تھا, اس کو لاک کیا ہوتا تھا. اس کی میں نے کھڑکی شیشہ توڑا ہوا تھا, اس پہ اندر ہاتھ ڈال کے چٹکنی کھول رہا تھا, وہاں سے پھٹا لگا کے تو میں اندر چڑھ جاتا تھا. اچھا. اور وہاں بیٹھ کے لکھتا تھا. اچھا. ہاں نائس. انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے. نہیں دیکھو, میں آئی واز اے پور چائلڈ اینڈ آئی واز اے ونڈرفل اسٹوڈنٹ. میرے ابا اور امی چاہتے تھے کہ یہ اگر پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جاتا ہے تو خاندان غربت سے نکل جائے گا. وہ صحیح سوچ رہے تھے. اچھا. تو میں چونکہ اپنے اس جذبات میں تھا, تو جب تک آپ خود کمانے نہیں لگتے, آپ سمجھتے کہ ابا کے جو پیسے مل رہے ہیں یہ آپ کی زندگی ہے, تو اس لیے میں ریئیکٹ کرتا تھا. اور فرسٹ ایئر میں نے بہت بری طرح ریئیکٹ کیا, اور میں نے اردو لکھنا اور بولنا بند کر دی. فار اباؤٹ 15 ایئرس میں اردو میں اپنا نام ہی لکھتا تھا. میں نے اپنا سب کچھ لکھا ہوا پھاڑا. امی کا ایک تنور ہوتا تھا چھت پر, اس میں ڈالا سارا, جلایا. میرے کزن ڈاکٹر مقصود, اگر تم نے صدقے تمہارے دیکھا ہوا ہے, تو اس میں جو شامل خان نے رول کیا تھا, وہ ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے اس کو چھڑواتے ہوئے, لیکن میں نے بہت سارا کچھ جلا دیا. بڑے سال میں نے, پھر میں بیکیم اے بینکر. اچھا. اور 11 سال میں نے شاندار بینکنگ کی. تو جو ابا کی امی کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. چلیں شکر ہے. تو اللہ کا شکر ہے, پھر اللہ نے میری خواہش بھی پوری کر دی. تو آپ کو کب لگا کہ مجھے اس پروجیکٹ سے لگا میں نہیں سوچتا میں کون ہوتا ہوں, یہ آج مجھے لگا. بڑا بریک کہاں سے ملا آپ کو, کس پروجیکٹ سے؟ بوٹا فرام ٹوباٹیک سے. بوٹا. اور واقعی کمال کا ڈرامہ تھا وہ. بیگم سپورٹیو ہے؟ پہلے نہیں تھی سپورٹیو. اچھا. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سچ مچ پیسے کما لے گا. صحیح ہے صحیح ہے. تو فیملی میں کس سے زیادہ کلوز ہیں آپ؟ سب سے مطلب بیٹا بیٹی یا سب سے. میرا دیکھو, میں آئی تھنک میں پرہیپس آئی ایم ناٹ اے
good writer, but I'm a good father. माशाल्लाह, चलो माशाल्लाह, तो मेरे ताल्लुकात सबसे हैं, माशाल्लाह, नहीं मैं जानती हूँ लड़ाइयाँ भी सबसे होती हैं, मैं I'm like their friend. क्यूट, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लिखने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है, रात का? कोई भी टाइम, कोई स्पेसिफिक कोई टाइम? टाइम रात ज़्यादा, लेकिन कोई भी टाइम जब वो दे दे, फिर अच्छा। मैं नहीं सोचता कि क्या वक्त है, कितने लोग बैठे हुए हैं, तुमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ, मैंने तो तुम्हारे बिल्कुल, सामने एक रौनक लगी होती थी मेरे सेट पर और मैं लिख रहा होता था। मतलब हम लोग ये देखते थे कि नेक्स्ट डे जो है वो प्ले ऑन एयर जाना होता था और खलील साहब उसी वक्त बैठ के सीन्स लिख रहे हैं और फिर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम ऐसे तैयार होके बैठे हुए सारे और वो नहीं, आपको देखो तैयार दिखाया नहीं मैंने, नहीं आपकी मतलब आपको ये बता दिया जाता है कि बता आप देते थे ये नहीं, ये आप ये ड्रेस पहने, आप ये हाँ। रिकॉल करें। ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि मैंने एक्टर बिठाए हों। हाँ, एक्टर बहुत सारे बैठे होते थे क्योंकि किसी का भी सीन आ सकता था, तो ये ज़रूर था, ये नहीं था कि सीन जो है वो नहीं है और आप लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। नहीं वो तो सीन तो होता था। सीन अल्हम्दुलिल्लाह जब लाइट होती थी उसमें मैं सीन लिख देता था। क्या ऐसा कंप्यूटर फिक्सर वो क्या है? वो उसके साथ है ना मेरी डायरेक्ट डायरी, आता है माशाल्लाह। तो उससे आ जाते हैं। तो कोई फेवरेट कोई स्नैक भी है जो आप लिखते हुए आप खाते हैं या कोई ऐसा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं, चाय का कप? वो सारा चाय सिगरेट अच्छा। बीच में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आ गई थी, वो भी डॉक्टर ने कहा काम करो। क्यों, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ है, कुछ ज़्यादा पीने लग गया था, तो वो स्टमक डिस्टर्ब करा। अपसेट हो गया। लेकिन आप माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश लगते हैं और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीक्रेट पूछना चाहूँगी कि ये राज क्या है? देखो मैं तुम्हें अगर ये इसमें कोई है कोई ख़ास चीज़ है तो सबसे पहली बात ये कि राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली लाइफ ऑफ माइन आई एम एन ऑर्गेनिक मैन, मैं जंक फूड नहीं खाता नहीं हूँ, करते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो है ना, एक चीज़ कुछ भी कह लो, मुझे हसद कभी किसी से नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब अजीब सा नहीं लगता कि ये सारे एक तरफ हो जाते हैं और मैं अकेला इस तरफ बोल रहा किसने तुम्हें कहा कि सारे इस तरफ हो जाते हैं? ये क्या बच्चों वाली बातें करी हो तुम? नहीं आप मतलब नो दे, आपको पता है मैंने तो नहीं करवाए थे उसी ज़माने में जब ये इमीडिएट जिसका नाम रखा गया, कुछ लोग आप बोल देते हो ये कंट्रोवर्सी कैसे है? 98% की 2% से क्या कंट्रोवर्सी है भाई? और 2% भी वो डिटेक्टेड नहीं है। 98% इधर है, आपको लगता है ऐसा? आपको नहीं पता ये 4 पोल हुए? अच्छा हाँ, और ये मैंने कहाँ करवाए हुए थे। पोल? अच्छा, जियो पर, ARY पर, सोशल मीडिया पर। अच्छा हाँ, लोएस्ट नंबर था 96% इन माय फेवर, यू नो। एंड इफ यू गो आउट एंड यू सी वीमेन रिस्पेक्टिंग मी, तो शर्म आ जाएगी इनको सबको। सही सही सही। वो चंद एक 35-36 फंडेड औरतें हैं, फंडेड है? वो चूंकि बोलती हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है। अच्छी औरत तो मेरी चुप करके घर बैठी है, वो तमाशा देख रही है। और वो अब मैं उनको समझाता हूँ कि खुदा के वास्ते अब बाहर निकलो, क्योंकि आपकी इज्जत पर हर्फ आ रहा है, अब जूता मारे इनके मुंह के ऊपर। तो कैसे डिफाइन करेंगे अच्छी औरत कौन है? अब मैं अच्छा वो समझा देता हूँ। हाँ। देखो, अच्छी औरत और इस पर भी हंसने की बात नहीं है, और आयत है कुरान की, अच्छी औरतें और बुरी औरतें, ये मैंने डिफाइन नहीं किया। या तो आप कुरान के मुनकर हो जाएं तो हम इस पर डिबेट कर लेते हैं। तो अच्छी औरत जो जब कुरान ने डिफाइन किया, तो मैं हालांकि रिलीजियस बहस नहीं करता, बिल्कुल। हया वाली, वफा वाली और सतर ढांपने वाली औरत को कहा गया। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि जहाँ से ये फंड्स ले रही हैं और या जिनका ये करिकुलम यहाँ नाफिज करने की कोशिश कर रही हैं, उनका ईजाद करदा लफ्ज़ है प्रोस्टिट्यूट। ये मिर्ज़ा गालिब ने, ये उस पर क्या करती हो तुम? दिस इज़ नॉट नो एक्सप्रेशन, वो आपकी डिक्शनरी में मौजूद है, वो है बिल्कुल मिर्ज़ा गालिब ने या अल्लामा इकबाल ने नहीं दिया था, बिल्कुल, या मैंने नहीं लिखा, वो उनका दिया हुआ लफ्ज़ है। वो उन्होंने क्या किया था? डिस्क्रिमिनेट किया था, वरना हमें क्या ज़रूरत थी प्रोस्टिट्यूट लिखने की? वो भी औरतें हैं, वो भी औरतें, बाकी की भी। हाँ, फिर उसके बाद एक और गंदा लफ्ज़ दिया उन्होंने, स्लट का। तो ये दोनों लफ्ज़ मेरे दिए हुए नहीं हैं। ऐसे तो शेमलेसनेस वहाँ भी लफ्ज़ है, मेरे यहाँ भी लफ्ज़ है। तो ये मयार होते हैं जब हम अच्छे मर्द और अच्छे बुरे मर्द को डिफाइन करते हैं, तो उनकी कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं। इसी तरह इसके प्रीरेक्विजिट्स हैं कि ये अच्छी औरत और बुरी औरत है। तो ये मेरी डेफिनेशन नहीं है ठीक है ना, ये उनकी है, कुरान के बाद इन्होंने दी हुई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लाइए, पढ़िए उसमें। हाँ, तो उन्होंने किसी भी रेड लाइट एरिया का नाम किसी सेंट के नाम पर नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ही। आप फिर मुझे एक बताइए कि आपकी नज़र में फिर कौन ज़्यादा मजलूम है, मर्द है या औरत है? नहीं, देयर आर एरियाज। देखो, इंटीरियर में हमारी औरत बहुत मजलूम है। ऐसा ही है।
اربن ایریا میں ہمارا مرد بہت مظلوم ہے. اچھا. ہاں, اور میں یاد رکھیے گا مائرہ, یہ دونوں طرفہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے تھا. جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ عورت ہو یا مرد, دونوں کے لیے ہمیں سم ہو دی ادر راستے تلاش کرنے تھے, ہمیں تربیت کرنی تھی, مرد کی بھی عورت کی بھی. بالکل. آپ نے بجائے اس کے کہ میرے پاس تم ہو کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ میں نے پھر تم ہنس دیتی ہو, مجھے غصہ آتا ہے ان باتوں پر, کیونکہ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں مائرہ. بالکل. آپ ایک وقت میں یہاں بیٹھ کر کہتی ہیں کہ آپ کا سوشل سیٹ اپ ڈسٹروائے ہو رہا ہے, اور دوسرے لمحے آپ ہنس دیتی ہیں, یہ اچھا نہیں ہے. میں بڑی کینلی آبزرو کر رہا تھا, ایک سلوگن چل رہا تھا بار بار کہ آنر کلنگ, آنر کلنگ, آنر کلنگ. اس پر میرے ملک کو باہر انٹرنیشنل میڈیا تانو تشنیع کا نشانہ بناتا تھا. یہ آپ بجائے اس کے کہ اس ڈرامے کی اس پازیٹیوٹی کو دیکھا جاتا اور سمجھا جاتا, اور وہ سمجھا, میجورٹی نے تو سمجھا. یہ تو وہ تھی نا لہو لگا کے شہیدوں میں نام کرنے والی, ان کو تو ایک چاہیے تھا کوئی طریقہ. 12 ایپیسوڈ وہ بیوی چیٹ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو, میں نے ایک تھپڑ نہیں مارنے دیا اس کو, نہ اس کے منہ پر تیزاب پھینکا گیا, نہ اس کی آنر کے لیے کی گئی. یہ میں 12 ایپیسوڈ کیا کر رہا تھا, مرد کی تربیت کر رہا تھا. گناہ تو ہوتے ہیں, اگر ایسی کوئی عورت ہے, ہوتی ہے نا, چاند ایسی بھی ہوتی ہے, تو اگر وہ گناہ کر رہی ہے تو اس کو جانے دو, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اپنی غیرت کا سہارا لے کر اس کو مارو پیٹو یا اس کے پر تیزاب پھینکو. تو میں وہ راستہ دے رہا تھا, مرد کو ایجوکیٹ کر رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ اس کا جرم ہے, وہ جانے اور اب اللہ جانے. بالکل. تو لیٹ ہر گو, بجائے اس کے کہ اس چیز کو پازیٹیوٹی سے دیکھا جاتا, آپ نے اس کو نیگیٹو بنانے کی کوشش کی, بیکاز یو وانٹیڈ ٹو پے بیک ٹو دی اتھارٹیز ویئر فرام یو آر بینگ پیڈ. تو یہ وہ ظلم تھے جو آف کورس دے آر فنڈیڈ ویمن موسٹ آف دیم. ہاں, کسی نے ویزا لینا ہے کینیڈا کا, پرماننٹ امیگریشن لینا ہے, کسی نے امریکہ کا لینا ہے, پھر وہ وہاں سے ایک پاسپورٹ لا کے یہیں پہ ہمارے منہ دلتی ہیں ہماری چھاتیوں پر. دس از واٹ دے آر موسٹ آف دیم. جو اس میں, لیکن اس میں ایک نقصان اور ہوا, جو جینوئنلی ہماری فیمنسٹ وومن جو ہے who are working for the women rights, ان کی ایفرٹس کو نقصان پہنچا ان کی اس گھٹیا حرکت سے. اور وہ ہاں بہت ساری, انہوں نے وہ بہت محنت کر رہی تھی. عورت کے حقوق یہاں سلب ہے, انٹیریئر میں تو خصوصی سلب ہے. ہمیں ان کے لیے لڑنا تھا, وہ تو ہوتی ہی نہیں بیچاری جن کے حقوق کی بات کرتی ہیں. آپ تو, میں آپ سے کہوں کچھ, وہ اپنے بیگ اپنے میڈز کو پکڑا کے تو آپ سارا کچھ ناچ گانا کر رہی ہوتی ہیں وہاں. وہ تو بیچاری وہاں بیٹھی, ان کے تو مسائل آپ جانتی نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, ابھی یہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے بڑا ایک رول ابھی ہے اس میں کہ ٹیچرز, خواتین اور جو مرد ہیں وہ جینس نہ پہنیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے, کیسا یہ کرنا؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لباس دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں, لباس اس لیے آڑے آتا ہے. میں اپنے گھر پہ یا آرڈینری آدمی ہوں نا, میں اپنی گلی میں یا دوسرے کوئی شخص اپنی گلی میں کوئی غلط چھوٹی موٹی غلط حرکت کر رہا ہو تو اتنا میٹر نہیں کرتی اگر میرے محلے کا امام مسجد کر رہا ہو, ٹھیک ہے. تو آپ جب ٹیچر ہوتے ہیں نا تو آپ کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے, رول ماڈل بننا پڑتا ہے, وہ آپ کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہرگز, میں بالکل لباس کی قدغن لگانے کے خلاف ہوں. آپ سطر ڈھانپیے, جو مرضی پہنیے. لباس کی نہ کوئی ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے, نہ اس کے لیے میرا مذہب جو ہے اس پر کوئی قدغن لگاتا ہے. وہ آپ کو سطر ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو سرٹن نارمز ہوتی ہیں جس سے میسج جاتا ہے بچوں کو کہ آپ نے گریجولی گرو کرنا ہے, ایک دم نہیں آپ وہاں چلے جائیں. دیر کمز ٹائم ان لائف جب آپ بہت ساری چیزیں اپنی دید اور سمجھ سے کرتے ہیں. شعور ہونا چاہیے, پہلے شعور سکھائے جاتے ہیں. بالکل. چلیں, بہت ساری ہم نے جو ہے نا ایسی باتیں کر لی ہیں, تھوڑی سخت قسم کی. اب میں چاہتی ہوں تھوڑی سی لائٹر وے میں کی جائے. خلیل صاحب کی لائف کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا چاہوں گی. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آپ اب تک کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں, یا آپ ڈیلی کوئی کتاب؟ اچھا, یہ میں جواب نہیں دوں گا, اس سے لوگ ڈسکریج ہوں گے. کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں پڑھتا.
اچھا بہت کم میں نے کہیں کسی کی 8 صفحے پڑھ لیے ہوں گے. ہاں ایک کتاب میں نے کوئی 100 صفحے کی کتاب تھی آلموسٹ, قدرت اللہ شہاب کی یا خدا, وہ میں نے 2 دفعہ پڑھی تھی. 2 بار پڑھی. اینڈ آئی لو دیٹ بک. میرا نہیں خیال اس کے علاوہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے. تو آپ کے جو فیوریٹ رائٹر ہے پھر؟ دیکھو میں کچھ نہ کچھ اقتباسات تو سب کے پڑھے میں نے. اچھا. ممتاز مفتی میرے فیوریٹ رائٹر ہے. نثر لکھنے والوں میں مشتاق یوسفی صاحب کو بہت کم پڑھا, لیکن وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ کس پائے کے, اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں یہ. قدرت اللہ شہاب ہیں. شاعری میں میں نے کچھ فیض صاحب کو پڑھا, کچھ غالب کو پڑھا, کچھ اقبال کو پڑھا, کچھ میں نے جان ایلیا کو پڑھا, کچھ احمد فراز صاحب کو پڑھا, کچھ میں نے ایک آدھ اور شاعر بھی ہیں جن کو پڑھا. بڑے لوگ تھے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسی سیلیبریٹی جو آپ کو بہت زیادہ انوائے کرتی ہو؟ کوئی؟ مجھے کوئی انوائے نہیں کرتا. کوئی نہیں کرتا. میں اس کو کبھی پھٹکنے نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. کوئی مینسٹ چیز جو آپ نے کسی کو کہی ہو کبھی؟ میرا نہیں خیال میں کسی کو مینسٹ چیز کہتا ہوں. بعد میں کبھی ڈانٹتا ہوں میں, ریگریٹ ہوا ہو کہ یہ میں نے زیادہ کر دیا؟ وہ ایک دفعہ میں نے ڈانٹ دیا تھا. میں آیا رات کو تو پیٹرول پمپ پر میں نے وہ لیتا تھا, سگریٹ لیتا تھا, وہ جو شاپ ہوتی ہے پیٹرول پمپ پر. اچھا. تو گارڈ نے آ کے گاڑی روکی, اور میں پیٹرول پمپ کے مالک کو جانتا بھی تھا. تو اس نے کہا سر گاڑی یہاں سے پھر. میں نے کہا یار 1 منٹ میں نا, وہ دیکھو اس نے سگریٹ نکال بھی لیا, مجھے دیکھ کے نکال لیتے تھے سگریٹ. اچھا. اس نے کہا نہیں جی. اس کو میں نے ڈانٹ دیا. میں نکلا غصے سے باہر, میں نے جا کے سگریٹ لیے, گاڑی میں بیٹھا چلا گیا. اب آؤں گھر آیا تو مجھے نیند نہ آئی. گھنٹے 1.5 کے بعد میں اٹھا, میری بیگم نے پوچھا کہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا یار گناہ کر کے آیا ہوں, اس کا کفارہ ادا کرنے جا رہا ہوں. وہاں پہنچا تو وہ اس کی آف ہو گئی ہوئی تھی, چلا گیا وہ چلا. اب میں پریشان, وہ رات میں سو نہیں سکا. میں وہاں سے پوچھ کے آیا, اس نے کہا جی یہ اگلے دن 6 بجے آئے گا. تو 6 بجے میں وہاں کھڑا تھا اگلی رات. پھر اس سے میں نے معافی مانگی. تو یہ کر کے آیا. یہ مطلب اس سے یہ نہ سمجھو میں کوئی ولی آدمی ہوں. یہ مینسٹ باتیں نہیں کرتا. غصہ آ جاتا ہے, فلیئر اپ کر جاتا ہوں تو بہت کچھ کر جاتا ہوں, لیکن غصہ یاد رکھو صرف ڈس آنیسٹ آدمی پر کرتا ہوں, غلطیوں پر غصہ نہیں کرتا. اس لیے مجھے وہ پھر ریگریٹ نہیں ہوتا. سارا جو ہے ہاں وہ لوگوں کو معافی مانگنی پڑتی ہے, وہ چاہے میں سال 6 مہینے روٹھا رہوں. اچھا, سال 6 مہینے؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے. ایک ٹائم بھی ہے. ڈس آنیسٹ لوگوں سے تو بہت صدیاں روٹھا رہ سکتا ہوں میں, ان کو مانتا ہی نہیں. اچھا. غلطی کرنے والے کو تو 5 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی میری بات. صحیح. واہ. اچھا اپنی لائف کا کوئی ایسا, اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے کہ 30 سیکنڈ اپنی لائف میں سے جو ہے آپ ریز کر دیں, وہ کون سی ایسی مومنٹ ہوگی, کوئی ایک بات ایسی ہوگی جو آپ مٹا دینا چاہتے ہو؟ وہ بتا نہیں سکتا. یہ کیا بات؟ نہ یہ وہ نہیں یہ کیا بات ہے؟ ہاں وہ ایسی نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہی ہو, وہ کچھ ایسی ہے جو میں غور سے کبھی صدقے تمہارے دیکھنا. اچھا, اس میں تھوڑا سا کچھ, ہاں اس میں بہت ٹیزر ہے. ہاں ہے. چلیں اپنا پسندیدہ ڈرامہ بتائیے جو آپ کا لکھا ہوا, آپ کا فیوریٹ ہو. یہ میں کبھی بھی نہیں بتا پایا. سوچتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. شاید پیارے افضل. اچھا. شاید محبت تم سے نفرت ہے. شاید میں مر گئی شوکت علی. شاید میرے پاس تم ہو. شاید منجلی. شاید بنٹی آئی لو یو. شاید لو لائف لاہور. شاید لنڈا بازار. شاید بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ. آئی وونٹ بی ایبل ٹو. وہ جو لکھتا دیتا ہے وہ میرا, وہ دیتا ہے وہ, اس کو میں کیسے جج کروں؟ میں خود سے لکھاری ہوتا نا تو میں ضرور کرتا یہ سب. آپ ایک اچھے رائٹر ہی نہیں, ایک اچھے شاعر بھی ہیں. آپ کا ایک شعر ہے, مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو, پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. یہ ایک شعر نہیں ہے, 2 شعر. 2 شعر ہیں, سوری. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو, پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. واہ واہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ شعر کس کے لیے لکھا تھا؟ دیکھو اگر یہ سوچنے لگو نا, میں یہ سوال اکثر کرتے ہیں لوگ, یہ کس کے لیے لکھا تھا؟ یہ کسی کے لیے نہیں لکھا, یا پھر سب کے لیے لکھا؟ سب کے لیے. ہاں تو یعنی کہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں. دیکھو ماہرہ, میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں. آپ کو رائٹر کو, لکھاری کو, شاعر کو سمجھنا ہوگا. اگر وہ محض اب اپنی زندگی پر ہونے والی وارداتیں لکھنے لگے تو اس کا کینوس بڑا چھوٹا ہو جائے گا. سب سے اچھا رائٹر سب سے بڑا چور ہوتا ہے, وہ لوگوں کی فیل چراتا ہے,
اچھا لوگوں کے غم دیکھتا ہے، ان میں جیتا ہے، ان کو اسی طرح جیتا ہے جیسے جو غم میں ہونے والا شخص جی رہا ہوتا ہے. یہ ہے میرا جو میں سمجھا، پتہ نہیں لوگوں کے لیے لیکن کچھ تھوڑا اور. سا آپ تو سمجھے اس بات کو. ہاں بالکل. اچھا رائٹر وہی ہوا ہے جس نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے باہر لکھا ہے. وہ ایکسپیرینس کیا ہے؟ وہ آبزرویشنز ہیں جو سب سے بڑا استاد ہوتے ہیں ایک رائٹر کا. وہ ہے ایک دوسرے شخص کے غم کو سمجھنا، اس کے ساتھ اس کو اسی طرح فیل کرنا، یا کم از کم اس کے جیسا فیل کرنا، اور پھر جس طرح اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اسی طرح اس کے غم میں ڈوب کر آپ دیدہ ہو جانا. ارے واہ. یہ ہے چوری. یہ اب آپ نے کسی کی فیل چرا لی. فیل چوری کیا. تو جب آپ کسی چیز کو چرا لیتے ہیں اور آپ بلیو کر لیتے ہیں دس بلانگس ٹو می، تو دین جب آپ کے منہ سے جملہ نکلتا ہے یا مصرع نکلتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ اس کیفیت سے 100% شاید آپ گزرے. زبردست. لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہ اس جو ہے پورے پروسیس سے آپ بھی گزر چکے ہیں. کون ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو. وہ ایک کسی انڈین گانے کا ایک جملہ مصرع ہے جو مجھے بہت پسند ہے. کون سا؟ میرا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. تو مجھ پر تو اللہ نے اتنی مہربانیاں کی کہ مجھے تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کے آبزرویشن کی کتاب میں لکھی پڑی ہیں، بالکل، اور ان کے ساتھ میچ کھاتی چیزیں جب آپ کو آبزرو کرنی پڑتی ہیں تو آپ کا کہنے، سننے اور سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے. بالکل. آپ نے ایک ڈرامہ بھی بلکہ لکھا تھا اپنی لائف پہ، اپنی لو سٹوری پہ. تو مجھے یہ بتائیے، بلکہ آپ نے غالباً ایک دفعہ کہا بھی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اس کردار کے ساتھ. نو وہ تو غصہ آیا جب اس نے بیوقوفی کی، فیمنسٹوں کے ساتھ مل کر ایک ٹویٹ کر دیا میرے خلاف. ورنہ ہم بہت ہی احترام کے رشتے میں تھے مائرہ. میرا خیال ہے شوبز میں اکا دکا جو چند لڑکیاں ہیں جن کو میں بہت ہی احترام کرتا تھا، اور ہمارا بڑا اچھا ملنا ملانا تھا، جس میں اس کے پاس حق تھا کہ وہ مجھے فون کر کے پوچھ لیتی کہ خلیل صاحب یہ آپ نے کیا کیا، اور پھر میں اس کو بتاتا. اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ نہیں فون کرتی تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ بولیے کہ میں خلیل الرحمان قمر کے نظریات سے اختلاف کرتی ہوں. اس پر میں غصہ نہیں کرتا. جس قسم کا بدتمیزانہ اس نے وہ کیا، ٹویٹ کیا، وہ تو آپ سمجھیے کہ میرے سٹانس اور میری جو سمجھتا ہوں میرا جو تعلق ہے میری سوشل نارم سے، اس کو گالی دینے کے مترادف تھا. اس پر تو مجھے شرم آئی کہ میں نے ایسی لڑکی کو اتنے ایسے معتبر رول کے لیے کاسٹ کر لیا تھا. اچھا، اگر آپ ورنہ جب ہم ملتے تھے تو ایک دوسرے کو بولتے تھے صدقے تمہارے، میں کہتا تھا صدقے ماہرہ، صدقے تمہارے ماہرہ، اور وہ واپس کہتی تھی صدقے آپ کے خلیل صاحب. یہ ہمارا بڑا خوبصورت تعلق تھا. اس کا بیڑا غرق کیا اس نے. تو اب تعلق خراب ہو گیا پھر؟ ارے میں توبہ استغفار، میں مجھے پرسنلی کچھ چیز ہوتی نا تو میں معاف کر دیتا. یہ تو ایک بہت بڑے سٹارز کو گالی دینے کی بات تھی. آپ اپنے ایک ہی وقت میں اپنے ملک کو، اپنے ملک کی اچھی خواتین کو، ان کی ہماری سوشل نارمز کو، ہماری ریلیجیس نارم کو گالی دے رہی ہیں. کین ناٹ بی فورگیون. ابھی جس طرف ہمارا بات کر رہے ہیں، ہمارے سسٹم کی بات کریں، تو ڈرامہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ ڈرامہ دیکھو مائرہ، میں 14-15 سال سے بول رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور میں اکلوتا ہی آدمی تھا جس نے ڈرامہ اپنی مرضی سے لکھا. بالکل. اور اللہ نے مجھے موقع دیا، اور میں ان سارے دوستوں کو بھی کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کبھی میرے آڑے آنے کی کوشش نہیں کی، اور جس نے آڑے آنے کی کوشش کی وہ کہیں نہیں آج. اچھا. کھلواڑ ہوا 14-15 سال سے. یہ فیمنسٹوں نے کانٹینٹ کو ہور کیا. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو لاف. میں اس پر روتا ہوں، یاد رکھیے گا ہمارا. کانٹینٹ پوری طرح قبضے میں ہے ان کے، اور ایک ایسی واہیات اسکرپٹیں آ رہی ہیں جو میرے سوشل سیٹ اپ کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. عورت ہی بیٹھ کر ساس، نند، بہو، بھابھی کے نام پر عورت کو گالی دے رہی ہے. ایسا ہی ہے. یا پھر آپ جو باقی بچتا ہے وہ آپ مرد کو گالی دے رہے ہیں، اور عین اس وقت ایک مرد آپ کا باپ، ایک مرد آپ کا بیٹا، اور ایک مرد آپ کا بھائی بھی ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ ہم اس مرد کو گالی دیتے جس نے گناہ کیا ہے، اور اس عورت کو گالی دیتے جس نے گناہ کیا ہے، اپنے آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی.
آپ ذہنی طور پر کوئی کھسکے ہوئے لوگ ہیں جو بیٹھ کر خود ہی عورت کو گالی دیتے ہیں, پھر اس کی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں آپ. بالکل. آپ نے عورت کو کی پاور لوز کی ہے. ہم نے تو جب حیا کی بات کرتے ہیں, وفا کی بات کرتے ہیں, تو عورت تو ان میں جو رتبے میں مرد سے کہیں اوپر چلی جاتی ہے. مرد کی تو اوقات ہی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کی, وہ تو سیکھتا ہے عورت سے. بالکل ایسے. لیکن آپ کو نہیں لگتا جو کلچر ہمارا ٹوٹلی تباہی کی طرف جا رہا ہے, اس میں جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھو بیکاری قوموں کا ایک بات سمجھو, بیکاری اور ادھار پر پلنے والی قوموں کا کوئی کلچر نہیں ہوتا. اچھا. ہاں, ان کو ہر چیز ادھار میں ملتی ہے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اپنے آپ کو کتنا ریٹ کرتے ہیں 1 to 10 اسکیل پہ؟ No, I am nobody to rate myself at all. میں اتنا ریٹ کرتا ہوں, I am the par honest man in my work. مجھ سے میرا کلیم ہے کہ مجھ سے بڑا پروفیشنل کوئی نہیں ہو سکتا, آنیسٹ پروفیشنل کوئی نہیں ہو سکتا. میں 6-7 مہینے نہیں دوں گا اسکرپٹ, لکھوں گا وہی جو آئے گا. جو آئے گا. صحیح ہے. خود سے کبھی نہیں لکھوں گا بیٹھ کے. خلیل الرحمان قمر کیا ہے ایک لفظ میں بتائیے؟ حلال کمانے والا, اپنا آنیسٹ پروفیشنل, گنہگار آدمی ادروائز. اچھا, یہ کیا مطلب دونوں باتیں جو ہیں؟ ہاں ہے, انسان ہوں نا. اچھا, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اچھا, کوئی سیلیبریٹی کرش کبھی کوئی رہا؟ نہیں, کبھی نہیں رہا. کبھی نہیں رہا. دلیپ کمار صاحب کا تھا. دلیپ کمار صاحب. سب سے بیسٹ ایکٹر اس وقت پاکستان میں کس کو مانتے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے پہ جو پورا انصاف کرتا ہے؟ ابھی تو دیکھو ہمایوں سعید نے ثابت کر دیا مجھے. بہت سارے سال تو میں اس کو مانتا ہی نہیں تھا. بالکل. لیکن اب جس جگہ وہ پہنچ گیا ہے, بہت اچھے ایکٹرز ہیں ہمارے پاس, لیکن شاید ان کو وہ والے مواقع میسر نہیں آ رہے. فہد مصطفیٰ بہت اچھا ہے, ونڈرفل ایکٹر. ہمارا وہ لڑکا جو ہے فیروز خان, اچھا, از ویری گڈ. تو بہت اچھے. لڑکیوں میں نہیں کسی کا نام لیا آپ نے؟ لڑکیوں میں عائشہ جات, عائزہ خان بلا کی ایکٹرس. ہماری وہ جو ہے حالانکہ میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا, آصف رضا میر صاحب کی بہو ہے سجل, بہت اعلیٰ ایکٹریس. صبور بہت اچھی ایکٹریس ہے. ثنا جاوید بڑی اچھی ایکٹریس ہے, بہت اچھا. ہمارے یہاں بڑی اچھی لڑکی ہے اور بہت اچھا ہیرو ہے ہمارے پاس. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی فلم جو آپ نے بار بار دیکھی ہو, آپ کی پسندیدہ ہو؟ اجازت. اور پاکستان کی فلم تھی مرزا جٹ. دونوں میں نے 11 دفعہ دیکھی. ایسی کیا خاص بات؟ دونوں کمپلیٹ فلمیں تھی. اچھا. اس کا بہت اعلیٰ اسکرین پلے, ڈائلاگس تھے اور پرفارمنس تھی مرزا جٹ کی, اور نائسلی ڈائریکٹڈ. اور اوپر سے جو اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام دے احمد رائی صاحب کو, کیا بڑے آدمی تھے, کیا انہوں نے گانے لکھے ہوئے تھے, اور کیا رشید اترے صاحب کا میوزک, سچ اے بیوٹیفل پیکج اٹ واز. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ گری کرامت کرے اعجاز درانی صاحب کو اور فردوس آپا کو, وہ دے ور بورن ٹو بی مرزا جٹ اینڈ ہیر رانجھا. یو نو ایون اب ہیر رانجھا خود بھی آ جائیں اور مرزا جٹ خود بھی آئیں تو ہم نہیں مانیں گے ان کو. دے ہیو ڈن اٹ سو ونڈرفلی ویل. اور پھر اجازت, سب سے پہلے تو اس کا لکھنے والا بہت بڑا, ڈائریکٹر بہت بڑا گلزار صاحب, پھر اوپر سے نصیر الدین شاہ. اور میرا دوسرا کرش زندگی میں رہا ہے تو وہ نصیر الدین شاہ صاحب. اور پھر ریکھا بلا, what a film it was. جی, لاسٹ میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی, جو کوئی نئے لوگ ہیں جو رائٹر بننا چاہتے ہیں یا شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کا دونوں چیزیں غلط ہے. بننا چاہتے ہیں, بن نہیں سکتے. نو. آپ یہ پتہ کرائیے آپ کے اندر یہ ہے, اللہ نے دی ہوئی ہے یہ فیکلٹی آپ کے اندر. اچھا, وہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو سجیسٹ کرنے والا. ہر جو کریٹو آدمی ہوتا ہے نا, دیکھو ایک بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کریٹو لوگ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے, کم یا زیادہ مشہور ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, تو وہ جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ وہ روک سکتا ہے. مجھے روکا گیا تھا نا, 15 سال میں رکا رہا, تو لے آیا پروردگار, اس نے دیا ہوا تھا, تو جو دے کر بھیجتا ہے وہ اس کے راستے بھی متعین کر لیتا ہے. بے شک. آپ صرف نیت والے رہیے, ڈریے مت اور حسد مت کیجیے. حسد مار دیتا ہے, آپ کی بہت ساری کامیابیوں کو روک دیتا ہے, آپ کی بہت ساری دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے. تو اس سے بچ جائیے. یہ مت سوچیے کسی کو کیا ملا, وہ اللہ ہے بھیا, اس کے اتنا کچھ دینے کے باوجود اس کے خزانے میں ٹکے کی کمی نہیں ہوتی. تو آپ بلیو کیجیے, آپ اپنا حصہ مانگیے اس سے, اور لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوئیے کہ ان کے پاس کیا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے.
سو گائز اسی کے ساتھ ہی ایک اچھے پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. ٹل دین اللہ حافظ. اللہ حافظ.